بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں جس کا نام رامپور تھا، دو بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کے ماتا پتا کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ جگن اس کا بھائی بڑا تھا اور لیلا چھوٹی تھی۔ جگن اپنی بہن کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی کر دیتا تھا تاکہ اسے کسی بھی کمی کا احساس نہ ہو۔ جگن لیلا کی ہر خواہش کو اس کے پہلے کہنے سے ہی پورا کر دیتا تاکہ اسے کسی بھی کمی کا احساس نہ ہو اور وہ خوش باش رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ پہنچا جب لیلا کی شادی ہونی تھی۔ اس نے بہت دھوم دھام سے لیلا کی شادی کی اور اسے رخصت کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ لیلا کے سسرال والے اسے تنگ کرنے لگے کہ جاؤ اپنے بھائی سے یہ لے کے آؤ، گاڑی لے کے آؤ، پیسہ لے کے آؤ، یہ زیورات لے کے آؤ۔ ان کے اتیاچار ایسے ہی چلتے رہے، مگر لیلا اپنے بھائی سے آ کر کچھ نہ کہتی کہ کہیں میرے بھائی کو برا نہ لگ جائے، وہ میرے اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، اس لیے وہ چپ ہی رہتی۔ لیکن کچھ ہی دن بعد ان کے اتیاچاروں کی حد ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اب بھی اپنے بھائی سے یہ تمام سامان کا مطالبہ نہیں کرو گی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ سب سن کر لیلا بہت پریشان ہو گئی اور اس گھر سے نکل آئی۔ اس نے کہا کیوں نہ یہ مجھے گھر سے نکالے، میں پہلے ہی وہاں سے نکل جاتی ہوں۔ وہ چلتی رہی، چلتے چلتے راستے میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی میں اپنے بھائی کو یہ سب نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ سب سن کر وہ بہت پریشان ہوں گے۔ ایسا ہی چلتا رہا، وہ اپنے گھر نہیں لوٹی اور چلتے چلتے وہاں پاس کے ایک گاؤں میں چلے گئی۔ جب وہاں پر گئی، وہاں پر کچھ گھروں میں کام کرنے لگی، کام کی تلاش ایسے وہ اپنا اخراجات پورے کرنے لگی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس کی مالکن نے کہا ارے لیلا، یہ لو راکھی اور مٹھائی، تمہارا بھائی ہے نا، تم اسے راکھی بندھن پہ یہ باندھ دینا۔ یہ سب سن کر لیلا بہت خوش ہو گئی، لیکن وہ سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، بھائی کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس طرف دوسری طرف اس کا بھائی اس کے سسرال والوں کے ہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تالا لگا ہوا۔ آس پڑوس میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ تو گھر بیچ کر کچھ ہی دن پہلے چلے گئے تھے۔ تبھی گگن نے پوچھا کہ میری بہن، وہ بھی تو یہاں پر رہتی تھی، وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، بہرحال وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیلا ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اپنے بھائی کو روز یاد کرتی اور سوچتی کہ میں اس کے پاس جاؤں گی، اس کی مالکن کی دی ہوئی مٹھائی اور راکھی لے کر۔ اس نے سوچا کہ آج میں ضرور اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی۔ وہ یہ سب دیکھ کر اپنے گاؤں چلے گئی، گاڑی میں بیٹھی اور اتری۔ جب اس کا گاؤں آ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی گاؤں میں ہی کھڑا تھا ایک سڑک کے پاس۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، اپنے بھائی کے پاس جانے لگی، اس کا دھیان سڑک پہ آتے ہوئے ٹرک کی طرف بھی نہ گیا۔ ٹرک نے اسے ٹکر ماری اور وہ وہیں گر کر مر گئی۔ یہ سب ماجرا گگن بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا چلو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہوگا، اس کی آتما کو بھگوان شانتی بخشے۔ لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بہن لیلا تھی اور وہ ایک آتما کی شکل اختیار کر چکی تھی، وہ ایک آتما بن چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس رات کو گئی، اس نے دیکھا کہ بھائی سو رہا ہے اور اس کا روپ جو ہے وہ چڑیل کا روپ بن چکا ہے۔ وہ کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی، اس کے ہاتھ میں وہی مٹھائی کا ڈبہ اور راکھی موجود تھے جو اس کی مالکن نے اسے دیے تھے اپنے بھائی کو باندھنے کے لیے۔ وہ پاس پڑے ہوئے ٹیبل کے اوپر مٹھائی کا ڈبہ اور راکھی رکھ کر واپس چلے گئی۔ جب رات گئے، گگن کی آنکھ کھلی تو وہ یہ سب ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ راکھی اور مٹھائی کا ڈبہ آخر کہاں سے آیا۔ اس نے اس کو بن چھوئے ہی وہیں پر رہنے دیا اور اگلی رات جب وہ سویا تو پھر اس چڑیل وہاں پر آ گئی جو لیلا تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرے بھائی نے راکھی نہیں باندھی اور نہ ہی مٹھائی کھائی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اسے تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن اگلے دن پھر ویسا ہی کیا اور وہاں پر رات کو آئی اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے نہ تو مٹھائی کھائی ہے اور نہ ہی وہاں سے راکھی اٹھائی ہے۔ اس نے سوچا کہ بھائی کو شاید معلوم نہ ہے کہ یہ میں لے کر آئی ہوں، اس لیے وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اور وہاں پر گگن بھی بہت پریشان تھا کہ یہ راکھی آخر ہر رات میں جہاں پر بھی رکھتا ہوں تھوڑی کھسک کے آگے چلی جاتی ہے لیکن موجود یہیں پر ہے۔ اسے اگلے دن اس نے سوچا کہ آج تو میں ضرور بھائی کے ہاتھ میں یہ راکھی باندھ دوں گی۔ جیسے ہی وہ سویا وہ وہاں پر آ گئی، تبھی اسے اس کی ماں کا کہا ہوا یاد آیا کہ سوئے ہوئے کو کبھی راکھی نہیں باندھتے، بلکہ یہ تو پورے ریتی رواجوں کے ساتھ آرتی اتار کر پھر راکھی باندھی جاتی ہے۔
वो राखी लेकर उसके पास खड़ी थी। तभी गगन हिला और लीला के हाथ से वो राखी नीचे गिर गई। गगन जब सुबह को उठा, उसने देखा कि राखी इधर गिरी हुई है, तो वो सोचने लगा ये राखी तो टेबल पर थी, ये यहाँ पर कैसे आ गई। ये सब माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। अगली रात उसने सोचा कि आज मैं देखूंगा कि हमारे घर में कौन आता है और राखी के साथ कौन छेड़छाड़ करता है। जो ही वो रात को सोने की एक्टिंग करने लगा तो वो चुड़ैल वहाँ पर आ गई। उसने राखी को उठाया और अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर देखने लगी। तभी गगन की आँख खुल गई और उसने देखा कि वो चुड़ैल है। तभी वो बोला, च च च च चुड़ैल, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये राखी और मिठाई से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तभी लीला ने कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं लीला हूँ, और सारा वाक़या उसको बयान किया जो जो उसके साथ हुआ। भाई, मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया और लोगों के घरों में काम करने लगे। तभी मेरी मालकिन ने मुझे ये राखी और मिठाई दी तो मुझसे रहा ना गया। मैं आपसे मिलने आ ही रही थी तो रोड एक्सीडेंट में मेरी हत्या हो गई। तभी उसके भाई ने सोचा, अरे हाँ, उस दिन एक लड़की की हत्या तो हुई थी, वो तुम ही थी। तभी उसने कहा, हाँ मैं थी, लेकिन आपने तो मुड़कर मुझे देखा तक ना। तब से ये राखी और मिठाई का डब्बा लेकर मैं घूम रही हूँ। मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब ये राखी मैं राखी बंधन पर आपको बांधूंगी। 2 दिन 3 के बाद राखी बंधन आ गया था। उसने उस त्योहार के मौका पर अपने भाई को राखी बांधी, मिठाई खिलाई, उसकी आरती उतारी और दोनों ने मिलकर पूजा की। इस तरह लीला को उस चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल चुकी थी और वो फिर कभी लौट कर नहीं आई।